وہ تو یہی ہوتا ہے, اللہ میں پھر فلم دیکھوں گا, جیسی بارش ہوگی تو میں کیا دیکھوں گا جا کے. تو گناہ سے تو قرآن کیا کہتا ہے, یا قوم استغفروا ربکم, گناہوں سے معافی مانگو, یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو نماز استسقاء کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں. تو گناہوں کی معافی کا تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا, اور وہ امام پہ ڈال دیتے ہیں جو بیچارہ دعا مانگ رہا ہے نا کہ اس کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی. وہ تو اخلاص سے مانگ رہا ہوتا ہے. مسجد کا امام جو ہے وہ پبلک میں ایسے ایسے ماشاءاللہ بدماشوں کی کثرت ہوتی ہے. کوئی بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہے, کوئی یتیم کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے. چلو اب دبا لیا, مال کھا لیا, اب توبہ تو کرنا کہ اللہ میں واپس دے دوں گا. وہ نہیں ہوتا. اللہ میں قحط سے مر جاؤں, بارش نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں مر جاؤں گا قحط سے, مگر میں بہن کا پلاٹ واپس, بولو بھائی, نہیں کروں گا. تو پھر کہاں بارش ہوگی میرے بھائی؟ اللہ کہہ رہے ہیں تم بدماشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم گئے, ہم نے دعا مانگی, اور وہ جو ہمارے امام صاحب تھے انڈیا میں, کوئی جالندھر یا کوئی لدھیانہ کا واقعہ ہے, کہہ رہے ہیں وہ سردے میں گئے ہیں اور اوپر سے اتنی شدید گرمی تھی کہ وہ ہماری کمر جو ہے نا دھوپ کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جل جائے گی. مگر امام صاحب جو سردے میں جا کے روئے اور پبلک کو رلایا انہوں نے کہ اللہ جب تک بارش برسے گی نہیں یہاں سے ہم ہلیں گے نہیں. یہ اب دیکھیں جس کو اطمینان ہوگا وہ اتنی دیر تو سردے میں پڑا رہے گا, ورنہ وہ کہے گا یار کچھ ہونے والا تو ہے نہیں, خام خامے کمر جلا کے آ جاؤ. کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے گڑ گڑائے ہیں, وہ ایسا گڑ گڑائے اور کمر ہماری جل جل کے لگ رہا تھا کہ وہ خراب ہی نہ ہو جائے. اور پھر انہوں نے مجھے خود سنایا واقعہ, کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ دیر ہوئی ہے, اس کے بعد گہرے بادل آئے ہیں اور وہیں بارش برسنا شروع ہو گئی ہے. اور کہہ رہے ہیں جب تیز بارشیں ہوئی ہیں تو ہم جب واپس آ رہے تو ہندو ہنس رہے اور کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسوا کے آ رہے ہیں. ہندوؤں کو بھی یقین ہوتا تھا یہ موسلے بڑے تیز ہیں. آج کا جو موسلا ہے میرے بھائی ہم جیسے نالائقوں پر مشتمل ہے, تو پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اللہ کہتے تمہیں یقین نہیں ہے, تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے, ادھر توجہ. میں تو دیکھا ہے دعا مانگتے مانگتے نا جیب میں چیک کر رہے ہوتے ہیں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, چاہے 5,000 کا تو ہے نا, وہ خراب تو نہیں ہوا. ہاں بھائی آمین, پھر وہ پھر وہ تھوڑی دیر میں یہاں کھو جائے گا, پھر ادھر کھو جائے گا. 10 کام ہو رہے ہیں, دل نہیں لگ رہا, ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے, تو یہ کیسے حساب چلے گا میرے بھائی؟ تو دعا قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ ادھر مانگی اور ادھر اللہ نے بارشیں برسانا شروع کر دی. اور بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے, اچھا کچھ کر کے دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی ہے. کچھ اللہ کے لیے کیا ہو نا, جیسے حدیث میں آتا ہے 3 آدمی غار میں بند ہو گئے, بڑا زبردست واقعہ ہے وہ حدیث میں. غار میں گئے تھے, اوپر سے پتھر لڑکا اور غار کا منہ بند, اب نکلنے کا راستہ ہی نہیں, اور ان کو کوئی آواز بھی نہیں باہر جا سکتی, فون وون تو ہوتا نہیں تھا پہلے. تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارا انجام سوائے موت کے کچھ نہیں ہے, اس میں تڑپ تڑپ کے مرنا ہی اور کچھ نہیں ہوگا. تو تینوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کو اپنے کسی اچھے عمل کا واسطہ دے کے دعا مانگو. ہم میں سے کسی سے کوئی زندگی میں اچھی نیکی ہوئی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ بہت اچھی نیکی ہے, تو اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگی جائے. تو مشہور حدیث ہے, جلدی جلدی مکمل کرتا ہوں. ایک نے کہا اللہ میں بکریاں چراتا تھا, گھر آیا, اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے میں نے کہا والدین کو پلاؤں گا, والدین سو گئے تھے, تو ساری رات سرہانے ان کے سرہانے کھڑا رہا تھا میں سر کے پاس, ان کو جگاؤں گا بھی نہیں کہ نیند خراب ہو, اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پہلے بچوں کو پلا دوں, پہلے ماں باپ بعد میں اپنے بچے. پوری رات پیالہ لے کے سر کے کنارے کھڑا رہا, جب صبح اٹھے تو پھر ان کو پلایا, اٹھا بھی نہیں رہا. والدین کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے دیکھو. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاصرف عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا اور تجھے یہ میری نیکی پسند آ گئی ہے, تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. کیسی اللہ کی قدرت,
وہ پتھر ہلائے اپنی جگہ سے. پتا چلا میرے بھائی ماں باپ کی خدمت بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے بغیر کسی وجہ کے. اتنا بڑا عمل ہے یہ. آج برداشت نہیں ہوتا ہے, نہ باپ کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے, نہ ماں کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے. دیکھو اللہ چاہتے پورا پتھر ہلا دیتے, لیکن اللہ نے کہا کہ سب کا عمل سامنے آ جائے نا, تو اللہ نے تھوڑا سا ہلایا پتھر کے ابھی ہلکی سی ہوا آئے بس ہے بھائی, تاکہ باقی دو کی نیکیاں بھی سامنے. ویسے تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ چاہتے تو ہٹا دیتے نا پتھر. دوسرے نے دعا مانگی, اے اللہ میں اپنی چچازاد بہن پہ عاشق تھا, اس سے زنا کرنا چاہتا تھا, وہ موقع نہیں دیتی تھی, بہت سخت عشق والی محبت تھی, بالآخر قحط پڑا, سب کچھ ختم ہو گیا, تو وہ میرے پاس آئی روٹی کے لیے, تو میں نے اس سے کہا ایک شرط پہ تجھے راشن دوں گا کہ تو میری حرام خواہش کو پورا کر. اور بالآخر مجھے اس پر قدرت ہوئی. جب میں زنا کے, وہ مجبور ہو گئی بیچاری, جب میں زنا کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اس نے مجھے اللہ تیرے عذاب سے ڈرایا, اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی, کہ تو یہ کام کر تو رہا ہے مگر تو اللہ سے ڈر. اللہ میں اس حالت میں کہ مجھے اس پر مکمل قدرت ہو چکی تھی اور میں عرصے سے تلاش میں تھا کہ یہ میری دسترس میں آئے, آج جب مجھے موقع ملا اور بالکل قریب پہنچ گیا زنا سے, تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر, تو اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ صرف تیرے لیے کیا تھا, اگر تو اس عمل کو قبول کرتا ہے تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہیں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید تھوڑا سا لڑک گیا, اور کیا ہے کہ دھوپ بھی آنا شروع, ہوا بھی, لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تیسرے کا عمل بھی سامنے لانا چاہتا تھا. تیسرے نے کہا اللہ میں فلاں شخص کے پاس مزدوری کیا کرتا تھا, مزدوری چھوڑ کے چلا گیا, ایک مزدور تھا میرے پاس, مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا, تو اس کی جمع پونجی سے میں نے کاروبار کیا, بہت کاروبار بڑھ گیا. بہت عرصے کے بعد وہ آیا تو اس نے کہا میری جو مزدوری تھی دے دو. تو میں نے کہا بھائی تیرے پیسے سے میں نے یہ بزنس کیا, یہ سینکڑوں اونٹ, گائے, بیل, بکریاں, یہ سب تیری ہیں. وہ بھی ایسا نیمبو نچوڑ کم بخت ساری چیزیں اٹھا کے